بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم لوگ بنگلور کا جو مرکزی ایریا ہے اور سیر و تفریح کے لیے لوگوں کی راحت کے لیے اور ان کی سکون و اطمینان کے لیے یہ پارک بنایا گیا ہے. کبن پارک بہت مشہور، ہم لوگ بچپن سے آ رہے ہیں یہاں پر. تو آج ہم اخوان کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے. تو اس مناسبت سے میں ہمارے گروپ میں اللطائف العلمیہ نام سے جو سلسلے وار علمی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اللطائف العلمیہ عدد 10، اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل ہیں. عربوں کی زبان معروف ہے، مشہور ہے دنیا بھر میں ہر پہلو سے. تو بالخصوص اللہ کے رسول جو اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام اور جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. تو پھر آپ کی زبان کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی اور کس درجے کا جمال ہوگا اس میں ہر پہلو سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فواتح الکلم، جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کیے گئے ہیں جو انسان کی گفتگو کے لیے ضروری ہیں. انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کس سے کرتا ہے؟ انسانوں سے. ایسے میں اس کے بڑے بھی ہیں، اس سے چھوٹے بھی ہیں، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی ان کے موالی بھی ہوتے ہیں. پھر آپ اللہ کے رسول ایک نبی ہیں، پوری امت کو آپ جو ہے پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام بھی صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور صرف کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، پوری زمین کے لیے ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہے. تو ایسے میں کتنی گہرائی ہوگی ان جملوں میں، سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے. میں نے ایک حدیث ذکر کیا تھا اس علمی مذاکرہ میں کہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں کتاب ہے کتاب النکاح. کتاب النکاح میں ایک باب قائم کیا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہ باب خطبۃ النکاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بھی مسئلے سے متعلق گفتگو کرتے اور آغاز میں جو آپ خطبہ پڑھتے جسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، خطبۃ الصلاۃ، خطبۃ الحاجہ، تو یہ جو خطبۃ الحاجہ ہے بالخصوص اللہ کے رسول نے نکاح سے متعلق بھی سکھائے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے بیان فرمایا جو خطبۃ الحاجہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سکھائے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. وہ جو خطبۃ الحاجہ ہے وہ خود یہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تعارف کرواتے ہوئے کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواتح الکلم و خواتمہ، جوامع الخیر، یہ لفظ ہے سنن ابن ماجہ میں، جوامع الخیر و خواتمہ، او قال فواتح الخیر، ایسے ہے. یہ حدیث حالانکہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے کتاب النکاح میں، سنن ترمذی کی ابواب النکاح میں ہے، اور سنن نسائی کی بھی کتاب النکاح میں ہے. لیکن سنن ابن ماجہ سے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جو سیاق ہے صرف سنن ابن ماجہ میں ہے، جو عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواتح الخیر و خواتمہ او قال جوامع الخیر، ایسے میں نے عکس کر دیا، جوامع الخیر و خواتمہ او قال فواتح الخیر، ایسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کلام دیا گیا. ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو مسند ہے اس میں حدیث ہے. اس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ خود مرفوع حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم
وخواتم اوتیت جوامع الکلم وخواتمہ وفواتحہ. لیکن یہ حدیث شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور آپ کا جو لجنہ کام کیا ہے انہوں نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیگر طرق سے ثابت ہے یہ جملہ. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے یہ جو کلمات ہیں دیگر جو اسانید سے ہمیں ملتی ہیں اس اعتبار سے اس کو صحیح قرار دیے ہیں، جسے سنن ماجہ کی روایت ہے. اب آتے ہیں اصل موضوع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فواتح الکلم دیے گئے، فواتح الخیر یعنی گفتگو کا آغاز کیسے ہو. آپ دیکھو یعنی کوئی مملکہ کا وزیر اعظم ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی اسکول اور مدرسے کا جو ہے کوئی بڑا ہے، کوئی کسی اور منصب پر فائز ہے اور وہ گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے تو سب جو ہے مطلب بغور سنتے ہیں کہ ابھی کہے گا کیا. اگر اس کی گفتگو کا آغاز اچھا نہ ہو یا حتیٰ کہ جملے کلمات ہر پہلو سے اگر کسی کے جملے اچھے ہو جاتے ہیں، کلمات اچھے ہوتے ہیں، تمہیدی کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پوری طریقے سے لپیٹ میں لے لیتا ہے وہ ساری باتوں کو، تو پھر جو ہے مطلب کم وقت میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ تو عربی دان ہیں، ساتھ میں آپ کو بطور معجزہ یہ چیزیں دی گئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فواتح الکلم یعنی کلام کا آغاز کیسے ہو، یعنی ہر مجلس میں کلام کا آغاز کی نوعیت بدل جاتی ہے. کبھی مجلس خوشی کی ہوتی ہے، کبھی دکھ اور غم کی مجلس ہوتی ہے. غم کی مجلس اس اعتبار سے نہیں کہ جو ہے مطلب غم منانے کے لیے بیٹھا جائے، یعنی کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں کچھ آفت ہو جائے، کہیں کچھ معاملہ ہو جائے، کسی کو ابھارنا ہو مثلا، کسی کو ترغیب دلانا ہو مثلا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے مثلا، اور پھر ترغیب میں بھی کئی باتیں ہوتی ہیں. سب میں طرح طرح کی گفتگو کا آغاز ہو، یہ اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. فواتح الکلم یعنی کلام کا آغاز کیسے ہو. علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا کہ ما یلیق بہ ابتداء الکلام، کلام کا آغاز کیسے کریں گے وہ چیز اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بالخصوص عطا کی ہے. شیخ ابو عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، مجلد ہے. اس پہلو سے بہت ہی محنت کے ساتھ کام کیا گیا ہے اس کتاب میں. آپ نے اس سلسلے میں فواتح الکلم کو رکھ کر کے کہا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کلمات ہیں، جو گفتگو ہے، جو آغاز آپ کرتے، مطلب کئی چیزیں ایسی ہوتی کہ لوگوں میں ایک طرح کی بند ہوتی نا، مطلب یعنی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، گتھی سلجھتی نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو ایسی ہوتی گویا کہ راہیں کھل رہی ہیں، دلوں کے بند کھل رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ جا رہی ہیں، کم کلمات میں مکمل وضوح. یہ چیز استخراج المغلقات، یہ انہوں نے کہا جو بھی چیزیں جو مغلقات ہیں، جو ایک طرح سے متعلق طور پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو، کوئی فکرہ واضح نہیں ہو رہا ہے، یا مثال کے طور پر لائے عمل کیا ہونا چاہیے وہ پروگرام نہیں بن پا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات استعمال فرماتے آغاز کلام میں ہی کہ اسے وہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی. پھر درمیانی گفتگو، اختتامی گفتگو میں تو اور اچھے سے سمجھ میں آ جاتا، آغاز میں اسے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی. جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، فواتح الکلم. رہا مسئلہ جو جوامع الکلم کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، وہ تو صحیحین کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ اوتی تو خمسن، اس میں سے یہ بھی ایک ہے جوامع الکلم. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التعبیر، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کیا کہ باب المفاتیح فی الید، اگر کوئی خواب میں چابیاں دیکھ رہا ہے، کنجیاں، اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو اس میں بھی بعثت بجوامع الکلم کا لفظ ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جوامع الکلم کا معنی جو مجھے ملا ہے وہ یہ، جو مجھے پہنچا ہے اہل علم کی زبانی، جوامع الکلم کا معنی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ قد جمع اللہ الامور الکثیرہ التي كانت تكتب فی الکتب قبلہ، پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں کیا کچھ خیر تھا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جامع انداز میں اللہ کے رسول کو دے دی ہیں، مختصر کلمات میں پوری. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول کے جو کلمات ہیں وہ ایک پروگرام کے تحت نہیں ہیں کہ بھئی ہم 2 دن کا پروگرام کر رہے ہیں اس کے لیے میری گفتگو، قیامت تک کے لیے
एक एक इंसान को सामने रख करके गुफ्तगू, अंदाजा लगाओ आप, करोड़ों हाँ इंसान ना भाई, मर्द हैं, औरतें हैं, उसमें जो है मतलब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मरीज हैं, कई आवारिस के जो है मतलब शिकार हैं, और जो है मिसाल और कई लोग बिस्तर मर्ग पर हैं, कई लोग सफ़र पर हैं, कई लोग घरों में हैं, कई लोग बड़े ताजिर हैं, हुक्मरान हैं, रियाया हैं, नौकर चाकर हैं, क्या कुछ नहीं है, और ऐसे कलिमात अदा कर रहे हैं जो सबको अपनी लपेट में ले रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवामिल कलीम अल्लाह ने अता किया आपको, और वो भी कैसे, कई कई बातों को फिल अम्रिल वाहिदी अविल अमरैन और नहविहिमा, बस एक कलीमे में सब कुछ समेट दिया गया। अब उसकी शरह करेंगे तो आप मुजल्लदात में करेंगे ये बात। इब्नुल असीर अल जज़ीरी रहमहुल्लाह ने ये बात लिखी जामिउल उसूल फी अहादीस रसूल में कि ये कुरान है, बुइस बिजवाबिल कलीम, यानी कुरान। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि सिर्फ कुरान ही नहीं है, अल्लाह के रसूल के अक़वाल जो है ना वो भी उसमें दाखिल है। और फिर कभी कभार इंसान का आगाज़ गुफ्तगू में अच्छा रहता है, जो बातें कह रहा है वो भी ठीक रहती हैं, लेकिन इख्तिताम कभी अच्छा नहीं रहता है। वह ख़वातिमा कहा कि इख्तिताम भी, अल्लाह के रसूल के अहादीस उठा के देखो, जितने भी अक़वाल हैं 2 सत्रों में, 2 सत्रों में, 3 सत्रों में, 2 सत्रों में, 3 सत्रों में, और वो किसके लिए है भाई? क्या उस वक्त अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने मदीने के 2 गलियों वालों को बिठा के सुनाए क्या? अल्लाह ने कैसे महफूज रखा, क़यामत तक के लिए है वो, एक मुकम्मल दस्तूर के तौर पर, कानून के तौर पर। अल्लाह अकबर। और फिर पूरी ज़मीन वालों के लिए, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मक्के वालों के लिए, मदीने वालों के लिए, लेकिन क़यामत तक के लिए नहीं, चीन वालों के लिए भी, भारत के वासियों के लिए भी, बर्र सगीर के लोगों के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भी, अफ्रीका वालों के लिए भी, आज के मॉडर्न दौर में भी, ये अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की चीज़ें अता की हैं कि आप अक़ीदे के एतबार से गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के रसूल, कुरान की भी बात ले लीजिए आप, मामलात पर गुफ्तगू होती है, जन्नत जहन्नम पर गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह के बारे में गुफ्तगू हो रही है, बंदों पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन गुफ्तगू का जो अंदाज है मेयारी एकदम, ऐसा नहीं कि जो है मतलब जज्बात में आकर गए हैं तो कुछ भी कह दे रहे हैं, लेकिन संजीदा गुफ्तगू हो तो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। अल्लाह का कलाम हर पहलू में मतलब जो है सुभान अल्लाह एक मेयारी चीज़। तो अल्लाह के रसूल को ये चीज़ अल्लाह ताला ने अता की है। जब इस पहलू से अहादीस पढ़ेंगे तो फिर हमको वो मानी निकलते हैं। इसीलिए अहले इल्म देखो आप, इमाम नववी के 40 ले लो आप, उसकी शरह उठा लो, उससे 10 गुना बढ़ जाती है। बुलूगुल मराम ले लो, कितनी किताब है बुलूगुल मराम, ये तो तकरीबन आवाम भी जानते हैं ना भाई, बुलूगुल मराम कितनी किताब है, उसकी शुरुआत 10 जिल्दों में। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फवातिहुल कलीम, जवामिउल कलीम और खवातिमुल कलीम अल्लाह ने आपको अता की है। अल्लाह ताला जो है हमें अल्लाह के रसूल की शरीयत को इस गहराई से, जिस ज़ुबान में अल्लाह ने नाजिल की है, उस एतबार से अल्लाह में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।